ایک سوال جو شاید ہر مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہم سب اللہ کی محبت چاہتے ہیں، لیکن کیا اس دنیا میں اس کے کچھ نشان مل سکتے ہیں؟ آج ہم قرآن اور اوتھینٹک حدیث کی روشنی میں کچھ ایسے اعمال اور حالات دیکھیں گے جنہیں علماء نے اللہ کی محبت کی نشانیوں سے جوڑا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی دلوں اور انجام کو سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہمیں اپنا محاسبہ یعنی سیلف ریفلیکشن خود کو جاننے میں مدد کرتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری نشانی بہت سے لوگ اوور لک کر دیتے ہیں، اندیکھا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن تم قرآن سننا چاہتے ہو، نماز سیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی سدھارنا چاہتے ہو، یہ خیال ہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف علم حاصل کرنا کافی ہے، اصل مقصد ہے اس علم پر عمل کرنا۔ جب گناہ کے بعد دل بے چین ہو، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے گناہ کے بعد تمہارا دل کیا محسوس کرتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد تمہیں افسوس ہوتا ہے، تم اللہ سے معافی مانگتے ہو اور دوبارہ بہتر بننے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ ایک اچھی علامت ہو سکتی ہے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کی طرف دل کھینچتا ہے۔ کبھی کبھی تھکان ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، پھر بھی دل کہتا ہے نماز پڑھ لو۔ یہ احساس بہت قیمتی ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر تم ہر روز نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو اس نعمت کی قدر کرو اور اللہ سے استقامت اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی دعا کرو۔ اللہ آپ کو آزما سکتا ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں مشکل آ گئی مطلب اللہ ناراض ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے یا بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا بھی ہے۔ آزمائش کا مقصد صرف تکلیف دینا نہیں، بلکہ ایمان کو مضبوط کرنا اور درجات بلند کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مشکل کو اللہ کی ناراضگی کا ثبوت سمجھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں صرف لکھیے الحمدللہ، اور اگر آپ اللہ اور رسول کی اوتھینٹک تعلیم پر اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ gives you the ability to do good۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بنا کسی دکھاوے کے دل کرتا ہے کسی کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا، کسی اداس انسان کو تسلی دینے کا، یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا۔ یہ نیک ارادے اور نیک اعمال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ان پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں استقامت دے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یو ریممبر اللہ آفن۔ جب دل بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اور دعا زبان پر رہتی ہے، تو یہ دل کے زندہ ہونے کی اچھی علامت ہو سکتی ہے۔ ذکر صرف لفظوں کا نام نہیں، اصل ذکر وہ ہے جو انسان کے اخلاق اور فیصلوں کو بھی بہتر بنا دے۔ یو لو دا قرآن۔ اگر قرآن پڑھنے یا اس کا ترجمہ سمجھنے کی خواہش بڑھ رہی ہے تو اس نعمت کی قدر کیجیے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہر روز تھوڑا بھی پڑھتے رہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پروٹیکٹس یو فرام سم سینس۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گناہ کا موقع ہوتا ہے لیکن دل رک جاتا ہے، انسان اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے آپ پر فخر مت کیجیے، ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر آج کی ویڈیو میں بتائی گئی باتوں میں سے کچھ آپ کی زندگی میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ان پر قائم رہنے کی دعا مانگیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے
कि इनमें से कुछ भी आप में नहीं है तो मायूस मत होइए। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तौबा का दरवाज़ा खुला है। आज ही अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाइए। हो सकता है अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल दे, या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें अपनी इताअत की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आप कुरान और ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टॉक्स 786 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।